السلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امید اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر یہی اس کا مطلب ہے تو پھر مولوی صاحب بھی تو ادھر سے گئے نا، مولوی صاحب تو گئے نا ادھر سے. جب یہ اہل سنت، یہ حضور کی سنت کو فالو کرنے والے اور حضور کے صحابہ کی سنت کو فالو کرنے والے بنے نا، مولوی صاحب کو تو نہیں نا فالو کرنا، پھر حضور کو اور حضور کے صحابہ کو. اب میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں، اگر حضور کو اور حضور کے صحابہ کو فالو کرنا ہے تو میں آپ کے سامنے حوالوں کے انبار لگا سکتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی حدیث سے، اللہ کے قرآن سے، صحابہ کرام کے احوال سے، اقوال سے یہ بات ازر من الشمس ہو چکی ہے کہ مولا علی علیہ السلام صاحب سے افضل تھے. بلکہ میں نے یہ اس کے اوپر پوری کتاب لکھی ہے. صحیح ہے. یہ کنز البرہان علی افضلیت علی فی القرآن، یہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ 750 بلکہ اب تو 1000 آیات ہو گئی ہیں، 5000 سے اوپر حدیث ہو گئی ہیں، اور اس میں ایک حوالہ بھی مفتی صاحب میں نے شیعہ کتاب کا نہیں دیا. سارے حوالے جو ہیں وہ اہل سنت کی امہات الکتب کے دیے ہیں میں نے، اور صحابہ کے عقائد بیان کیے ہیں، محدثین کے بیان کیے ہیں، پھر قرآن سے دلائل دیے، پھر آقا علیہ السلام کی حدیث سے دلائل دیے ہیں. تو آپ نے کہا یہ سنیوں کا موقف نہیں ہے. اگر تو سنی یہ کلیم کریں کہ ہم حضور کی سنت کو فالو کریں گے، حضور کے صحابہ کی سنت کو فالو کریں گے، اور ایک طرف ساتھ یہ کہتے ہیں کہ کسی ایک صحابی کی بھی بندہ اتباع کر لے یا اطاعت کر لے تو اس نے حق کو پا لیا، ایک کی بھی، تو وہ جو صحابہ کرام جو مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے قائل تھے، میں تو پھر لگ گیا نا ان کے پیچھے. میں تو عبداللہ بن عباس کے پیچھے لگ گیا، عبداللہ بن مسعود کے پیچھے لگ گیا، میں حجر بن عدی کے پیچھے لگ گیا، میں حضرت مقداد کے پیچھے لگ گیا، حضرت عمار کے پیچھے لگ گیا، میں تو جابر بن عبداللہ انصاری کے پیچھے لگ گیا نا، میں تو حضرت حذیفہ، حضرت عمار کے پیچھے لگ گیا. آپ کہتے ہیں کسی ایک کے پیچھے لگ جائیں، کسی ایک کی اتباع کر لیں، آپ حق پہ ہیں. سارے میرے مصطفیٰ کے صحابہ ستارے ہیں، ایک کے پیچھے لگ جاؤ آپ نے حق کو پا لیا. تو پھر وہ لوگ جو فتویٰ لگاتے ہیں کہ جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد از انبیاء افضل بشر نہیں مانتا، وہ سنی نہیں رہا. ساتھ یہ دوہرا معیار پھر کیوں ہے بھائی؟ آپ کہہ رہے ہیں کسی ایک صحابی کی بات مان لو، تو میں نے مان لی ہے نا صحابہ کی بات. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام سے افضل کائنات میں ہے ہی کو نہیں، میں نے مان لیا. اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں پاک سیدہ جیسی میں نے کائنات میں اعلیٰ شخصیت دیکھی نہیں، میں نے مان لیا ہے نا بات. آپ کہتے ہیں کسی ایک صحابی کی بات مان لو، میں تو سینکڑوں صحابہ کی بات مان رہا ہوں، تو میں کیسے سنی نہیں رہا؟ یہ کیسے سنیت کے ٹھیکیدار بن گئے؟ ان کو ٹھیکہ کس نے دیا ہے کہ یہ کہیں گے فلاں سنی فلاں سنی نہیں؟ یہ مامے لگتے ہیں سنیت کے. اگر اہل بیت اطہار کی عظمت، ان کی افضلیت وہ بیان کرنا یہ سنیت نہیں، تو میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی 2 نمبر سنیت پہ. سنی ہوتا ہی وہ ہے جو اہل بیت اطہار کی افضلیت کا قائل ہو، جو حدیث ثقلین کو ماننے والا ہو، جو مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کا قائل ہو، جو پاک سیدہ کی افضلیت کا قائل ہو، جو اہل بیت اطہار کو پہلے نمبر پہ رکھے. یہ امام مالک کا عقیدہ، یہ امام احمد بن حنبل کا عقیدہ ہے. یہ لیکن بخاری کی روایت ہے کہ ہم حضور کے زمانے میں، عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، حضور کے زمانے میں ہم حضرت ابوبکر کو فضیلت دیتے تھے، پھر عمر کو، پھر عثمان کو، پھر ہم خاموش ہو جایا کرتے تھے. تو اس میں تو مولا علی نہیں ہے، چوتھے نمبر پر نہیں ہے. نہ مجھے آج تک کوئی روایت ایسی ملی ہے کہ جو صحابہ سے ہو کہ جو یہ کہتے ہو کہ ہم مولا علی کو یعنی چوتھے نمبر پہ رکھتے ہو. تو یہ عقیدہ کب، اس کا آغاز کب ہوا کہ جو یہ انہوں نے چوتھے نمبر کا بنایا ہے؟ اس کی پروشنی میں اگر مفتی صاحب اس کا مختصر آپ کو جواب دوں نا، بات تھوڑی سی کڑوی ہے. یہ جو ہماری ادھر سب کانٹیننٹ میں برے صغیر میں جس کو سنیت کا نام دیا گیا ہے نا، یہ سنیت نہیں ہے. اچھا، یہ بریلویت ہے. اس برے صغیر میں جس بندے نے یہ عقیدہ پروموٹ کیا ہے یا اس کو سپورٹ کیا ہے، یا جو نفرت کا یہ جو ماحول اور بازار گرم کیا ہے، جو حضور کی امت کو لخت لخت کر کے رکھ دی، اس کے پاس نہیں جانا، ان کے جنازے نہیں پڑھنے، نکاح ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے، یہ کافر ہو جائے گا، یہ 10 محرم میں سوگ منانا یہ حرام، یہ نہ کرنا، فلاں 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 فلاں. وہ ایک شخصیت تھی، وہ بریلی کی، احمد رضا خان بریلوی. یہ عقیدہ ان کا ہے، فقط اس کا عقیدہ ہے. سرکار ابو طالب علیہ السلام پہ بھی اس نے رسالہ لکھا، ان پہ کفر پہ ہی اس کا کام ہے. یہ جو شیعہ کے پیچھے نماز پڑھنے نکاح ٹوٹ جائے گا، یہ بھی اس کا فتویٰ ہے. پھر یہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل نہیں مانتا، وہ سنی نہیں رہتا، رافضی، یہ بھی اس کا عقیدہ ہے. یعنی کہ یہ جتنا کچھ بھی جس کو ہم سنیت کہہ رہے ہیں، یہ سنیت نہیں ہے. معذرت کے ساتھ میں کسی کی بے ادبی یا تنقیص نہیں کر رہا. ہر بندے کے جتنے بھی ہمارے اکابرین ہیں میں ان کا ادب احترام کرتا ہوں، لیکن اختلاف رکھنے کا حق مجھے ہے، اور یہ حق مجھے اللہ کے رسول نے حق دیا ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں، جو لوگ ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، ماشاءاللہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جو ان کو فالو کرتے ہیں، انہی کا یہ عقیدہ ہے، دوسرے لوگوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے کہا جی وہ حضرت عبداللہ بن عمر کی آپ نے روایت پڑھی ہے بخاری کی، آپ بخاری پڑھیں. امام بخاری کا 2-3 حصوں میں اس کا میں جواب دیتا ہوں، بڑا خاص جواب ہے اس کا. امام بخاری کا ایک طریقہ ہے حدیث کو روایت کرنے کا، ماشاءاللہ آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، آپ جانتے ہیں اس کو.
امام بخاری کا اپنا یہ طریقہ ہے کہ وہ ایک روایت کو جب لیتے ہیں نا تو مختلف جگہ پہ 4-5 دفعہ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، اور جب ریپیٹ کرتے ہیں نا اس میں تو وہ اگلی جگہ پہ جب کریں گے تو بالکل آدھی کر جائیں گے، اس سے آگے جائیں گے پھر اس سے آدھی کر دیں گے۔ میں آپ کو 20 یوں ان کی روایات نکال کے دکھا سکتا ہوں کہ بندہ ڈائریکٹ وہ جس نے دوسری نہیں پڑھی ہوئی سیدھی جا کے وہ پڑھ لے، اس کو سمجھ نہیں لگے گی امام بخاری کس کی بات کر رہے ہیں، کیا بات ہو رہی ہے، تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، نہ کوئی اس کا سیاق ہے، نہ کوئی سباق ہے، نہ کوئی ریفرنس، نہ کانٹیکسٹ کا، سمجھ ہی نہیں آئے گی اس کو، جبکہ امام بخاری اس کو پوری کو پہلے بیان کر چکے ہوتے ہیں۔ یہ جو عبداللہ بن عمر والی روایت ہے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو امام ابن جوزی نے بھی لیا ہے، سبت ابن جوزی نے بھی اس کو لیا ہے، دیگر کتب اہل سنت میں بھی یہ روایت موجود ہے، وہی جو امام احمد بن حنبل والی روایت ہے، اور یہ عبداللہ بن عمر سے بھی پوچھا گیا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے آگے سے کہا تھا یہ ہم ابو بکر صدیق کو سب سے بہتر کہا کرتے تھے، یہی بالکل، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اس میں علی علیہ السلام کو ہم شامل نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ علی علیہ السلام تو اہل بیت ہے، ہم تو بات کر رہے ہیں کہ صحابہ کی، ہم صحابہ کے بارے میں یہ باتیں کہا کرتے تھے، علی علیہ السلام اس میں ہم شامل نہیں کرتے تھے، چونکہ علی علیہ السلام کو ہم حضور علیہ السلام کی اہل بیت طہار میں شامل کرتے تھے، اور یہی امام احمد بن حنبل سے جب ان کے بیٹے نے پوچھا ہے انہوں نے بھی یہی جواب دیا ہے، اور یہی عبداللہ بن، بلکہ اس کتاب میں نے لی ہوئی ہے وہ روایت عبداللہ بن عمر والی، ابھی میں نکال کے دے سکتا ہوں آپ کو، وہ روایت جو امام بخاری نے آدھی بیان کی ہے نا، وہ دیگر ہماری اہل سنت کی کتابوں میں پوری بیان ہے، اس میں بالکل واضح ہو گیا، کلیئرٹی مل گئی کہ مولا علی علیہ السلام کو اس میں شامل قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ اہل بیت اطہار کے شہزادے ہیں، تو لہٰذا وہ بات کر رہے تھے صحابہ کی۔ اور اگلی بات، جب میں نے ایک اور بات آپ کو شروع میں کہہ دیا کہ جب صحابہ میں بھی اس بات میں اختلاف تھا تو کسی ایک کی بات کو لے کے دلیل بنا کے بندہ دوسرے پہ بندہ لاٹھی لے کے پیچھے لگ جائے، بھئی اگر صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہے، کوئی صحابی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی صحابی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی صحابی کچھ کہہ رہا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کسی ایک صحابی کی بات بھی مان لو تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب اندر صحابہ بھی تو پر اجماع تو کوئی نہ ہوا، ایک صحابی کچھ کہہ رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں صحابہ ستہ میں کچھ صحابہ ایسے تھے وہ سرکار عباس بن عبد المطلب کو افضل مانتے تھے، وہ کئی ایسے تھے وہ اپنا جعفر طیار کو مانتے تھے۔ اب میں کدھر آپ کو لے کے جاؤں، تو لہٰذا یہ پھر صحابہ کے یہاں بھی پھر ذنی مسئلہ بن گیا نا، تو یہ کس حق سے کہتے ہیں کہ جو ابو بکر صدیق کو بعد از انبیاء افضل نہیں مانتا وہ سنی نہیں، وہ گمراہ ہے؟ تو پھر میں آپ پڑھتا جاتا ہوں نا روایتیں، تو یہ فتوے لگاتے جائیں کہ پھر کون کون ان کی فتووں کی زد میں آئے گا، پھر تو کسی صحابی کی عزت نہیں بچے گی۔ دوسری اگلی بات تھوڑی سی سخت ہے، اگر آپ اجازت دیں تو کر دوں۔ عبداللہ بن عمر جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر صحابی کا ایک اپنا ذوق ہوتا ہے، یہ جو ان کا جو ذوق ہوتا ہے نا، ہر صحابی کا اپنا ذوق تھا۔ مثلا میں دلیل دیتا ہوں، بے شمار صحابہ ایسے ہیں جو مولا علی علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے، شدت کے ساتھ، صحابی حضور کے تھے لیکن مولا علی سے اتنی محبت کرتے، جن میں حضرت بلال ہیں، حضرت سلمان ہیں، حضرت ابو ذر ہیں، حضرت مقداد ہیں، عمار بن یاسر ہیں، حذیفہ بن یمان ہیں، حجر بن عدی ہیں، انہوں نے جانیں قربان کر دی ہیں، محبت تو تھی نا، یعنی ان کا ذوق یہ تھا۔ عبداللہ بن عمر کا معذرت کے ساتھ واللہ باللہ تاللہ، یہ اپنے سننے والوں کو کہہ رہا ہوں، میں حلفاً کہہ رہا ہوں، میرے دل میں، میرے وہم میں، گمان میں کسی صحابی کی رتی برابر بھی گستاخی کا شائبہ تک نہیں ہے، لیکن حالات وہ ہے نا، نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے، شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا جو ایک ذوق ہے نا، وہ بنو امیہ کی طرف تھا، رجحان اس کی طرف ہے۔ آپ کو پتا ہے ہماری صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ جب یزید پلید کی بیعت ہو رہی تھی تو سب سے پہلے عبداللہ بن عمر نے بیعت کی نہیں تھی، بلکہ جب یہ واقعہ ہررا ہوا ہے اس کے باوجود جب لوگوں نے اس کی اس لعنتی کی، اس پلید غلیظ کی جب بیعت توڑی ہے، تو اس وقت بھی عبداللہ بن عمر، میں بخاری دے رہا ہوں، بخاری کے ٹھیکیداروں کو، عبداللہ بن عمر نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یزید کی بیعت توڑنا ایسے جیسے اللہ کے رسول کی بیعت توڑنا ہے۔ ایک تو پھر ذوق ہے نا، آج کل کا ہمارا کیا ہے، ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے، جو جس کے ضعف کی بات کرے، جس کی طرف کی بات کرے، ہم کہتے ہیں وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے۔ کوئی مولا حسین سے محبت کی بات کرے تو ہم کہتے ہیں یہ حسینی ہے، تو کوئی یزید کے ضعف کی بات کرے تو ہم کہتے ہیں یزیدی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک رجحان ہوتا ہے، ایک بندے کا ذوق ہوتا ہے، تو لہٰذا اگر انہوں نے کہا بھی ہے تو بھائی ان کی بات کون سا قرآن حدیث ہو گئی؟ اگر ایک عبداللہ بن عمر یہ کہہ رہے ہیں، دوسرے صحابہ یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ میری بات سنیں قبلہ، عبداللہ بن عمر کی بات جو ہے وہ ہمارے لیے وہ قرآن حدیث بن گئی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے، تو وہ تو صحابہ کی بات کر رہے ہیں، اگر کہا بھی کرتے تو صحابہ کی بات کرتے، دیگر صحابہ مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے قائل تھے، اور صحابہ سے اوپر 2 درجے گزر چکے ہیں، اللہ کا قرآن ہے اور مصطفیٰ کا فرمان ہے، پھر اس کے بعد نیچے آئیں گے صحابہ کی طرف، اللہ کا قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان۔ میں آپ کے سامنے 1000 قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے استدلال پیش کر سکتا ہوں مولا علی علیہ السلام کی افضلیت پہ، اور احادیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 1000 احادیث پیش کر سکتا ہوں مولا علی علیہ السلام کی افضلیت پہ۔ یہ شرف، یہ فضیلت، یہ خصلت کائنات میں کسی اور کے حصہ میں آئی نہیں ہے جو مولا علی علیہ السلام کو ملی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے عطا کی ہے۔
تو یہ جو کہتے ہیں کہ جو اس عقیدے کو نہیں مانتا ہے وہ سنیت سے نکل جاتا ہے، یہ آپ کا مقصد، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف بریلویوں نے اس کو ہاں یاد جی، بریلویت سے نکل جاتا ہے، اچھا بریلویت سے، سنیت سے تو نہیں. یہ دیوبندیوں کے نزدیک بھی تو یہی بات ہے نا، وہ بھی تو یہی کہتے ہیں، اس کا بھی میں آپ کو تو بتاتا سارے ہوں. سنی ہے اسی یہ اصل میں اس کی وجہ مین پتہ کیا ہے، میں مین ایک بات آپ کو بتا دوں، اور یہی جرمن بات ہے، کیونکہ جب آپ پیچھے جائیں گے نا، آپ پیچھے چلے جائیں اوپر، مجھے کوئی بندہ دکھا دے کہ صحابہ کے زمانہ میں یا تابعین کے زمانہ میں، بلکہ تبع تابعین کو بھی شامل کر لیں، کہ اس طرح جو آج کل کے حالات بنے ہوئے ہیں صحابہ نے یا تابعین نے لے کے ایسے شخصیات کو، اہل بیت اطہار کو، صحابہ کو آمنے سامنے کھڑا کر کے ان کا تقابل کیا. یہ صحابی نے کہا نہیں نہیں یہ افضل ہے، وہ کہہ رہا وہ نہیں یہ افضل ہے، اس کے اوپر ان کو سامنے کر لیا، یا جن کو یہ افضل کہہ رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہو یا حضرت عمر بن خطاب ہو یا عثمان بن عفان ہو، یہ تینوں خلفاء جن کو یہ افضل کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام سے، ان تینوں نے کہا ہو کسی مقام پہ کہ میں علی سے افضل ہوں، یا میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے افضل ہوں. وہ تو اللہ کے بندو ذرا ان کو سوچنا چاہیے، وہ بندے تو کہاں تھے، کہاں وہ گم تھے، مجھے بتائیں نا، کفر و شرک میں پڑے ہوئے تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو صراط مستقیم پہ لے کے، آقا علیہ السلام نے ان کو توحید کا تصور دیا، کنسپٹ دیا، تو وہ لوگ تھے جو ماں کو جا کے منڈیوں میں بیچ دیتے تھے. کون لوگ؟ یہ جتنے بھی لوگ تھے اس وقت جو بعد میں صحابہ بن گئے ہیں، جو اچھا مجھے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، قرآن نے کہا ہے اگرچہ یہ پہلے ضلال مبین میں تھے. قرآن نے بھی کہہ دیا، اور آپ ظہور اسلام سے پہلے عرب کی حالت پڑھ کے دیکھ لیں، کہاں سے جہاں سے آپ جی چاہتا ہے پڑھ کے دیکھ لیں کیا حالات. لیکن یہ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے نا کہ ان کا جو خاندان تھا انہوں نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، یہ کبھی مشرک نہیں رہا. یہ ان کا جو خاندان ہے، اب وہ جو معاملات ہیں اس میں پھر ہم نیگیٹو چلے جائیں گے، میں نہیں چاہتا کہ اس پر میں بات کروں. اچھا چلیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک ہی خاندان ہے جو خاندان بنو ہاشم میں سے ہے، چونکہ یہ آقا علیہ السلام کی بے شمار حدیث بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، یہ حدیث بڑی مروع ہے. ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیر فرقۃ ثم جعلهم فرقتين فجعلنی فی خیر فرقۃ ثم جعلهم قبائل فجعلنی فی خیر قبیلۃ ثم جعلهم بیوتا فجعلنی فی خیر بیت وخیر نسبا. اللہ نے طبقات بنائے، سب سے اعلیٰ طبقہ میرا بنایا. پھر اللہ نے قبیلے بنائے، سب سے اعلیٰ قبیلہ ہمارا بنایا. اللہ نے گھرانے بنائے، خانوادے بنائے، سب سے اعلیٰ گھرانہ ہمارا بنایا. پھر اللہ نے حسب نسب بنائے، سب سے اعلیٰ حسب نسب ہمارا بنایا. پھر جو جامع ترمذی میں روایت ہے، دیگر کتب میں بھی ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل. مسلم میں ہاں جی، اللہ نے جو ہے نا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چن لیا. واصطفیٰ قریش من کنانہ تھا، پھر کنانہ میں سے قریش کو چن لیا. ٹھیک ہے، واصطفیٰ بنی ہاشم من قریش، پھر قریش میں سے بنی ہاشم کو چن لیا. سب سے اعلیٰ، یعنی یہ سب سے خصوصیت صرف اسے بنی ہاشم، صرف بنی ہاشم کے پاس تھی، اور انہی کے پاس تو تسلسل چلتا آ رہا تھا. میں آپ کو اوپر سے لے کے بنی ہاشم کا یعنی کہ آخری چراغ تک لا سکتا ہوں آپ کو پورا تسلسل کے ساتھ. یہ یار انہی کے پاس خانہ کعبہ تھا، سارا معاملات انہی کے پاس تھے، یہی ان کے متولی تھے، یہی ان کے پاس، یہی کلید بردار تھے، انہی کے پاس چابیاں تھی، یہی سردار تھے، یہی مکہ کے سب سے بڑے لیڈر تھے. یہی امام علی کی ایسی خصوصیت جو آپ سمجھتے ہیں کہ اور کسی میں نہیں پائی جاتی ہر لحاظ سے. مثال کے طور پر اگر میں آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کر دوں تو ہمیں 2 گھنٹے چاہیے. کچھ ایک خصوصیت مولا علی علیہ السلام کی سب سے بڑی جو خوبی ہے نا، میں آپ کو بتانے لگا ہوں، کیٹاگوریکلی بتانے لگا ہوں، کہ پوری دنیا میں کائنات کی ابتدا سے لے کے انتہا تک پوری دنیا میں نبوت اور رسالت کو چھوڑ کے، نبوت اور رسالت کے علاوہ، چونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، بلکہ یہ اس کے اوپر کتب اہل سنت بھری پڑی ہیں کہ تاجدار کائنات جو عالمی انسانیت میں سب سے اعلیٰ مقام پہ فائز ہے، حضور جیسا کائنات میں کوئی نہیں. عبادت خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر، پوری کائنات میں نبوت اور رسالت کے علاوہ جو سر سے پاؤں تک دوسرا سارے کا سارا محمد جیسا ہے نا، اس کا نام علی بن ابی طالب ہے علیہ السلام. یہ جیسا ہی کی تھوڑی تفصیل کریں. یہ میں کیا کر رہا ہوں، بخاری دے رہی ہے اس پہ ڈنکے کی چوٹ، بخاری چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. یہاں مولا علی علیہ السلام کی ایک بہت اعلیٰ خوبی نظر آتی ہے جو کسی اور کو نہیں ملی. یعنی بھائی ہے نا؟ نہیں بھائی والی بات نہیں، خاص نہیں ہے، ذرا بڑی خاص بات ہے. آقا علیہ السلام تبوک جا رہے ہیں جی، علی علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں. علی علیہ السلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے عورتوں بچوں کو چھوڑے جا رہے ہیں. لڑائی کرنے والا تھا نا یار، مین آف دی بدر تھا، مین آف دی احد تھا، مین آف دی خندق تھا، اور پھر مین آف دی خیبر تھا. تو اتنا جس کے بغیر کوئی جنگ ہی نہیں جیتی جا سکتی. تو اس کو جب لڑائی سے جا رہے ہیں تو پیچھے چھوڑے جا رہے ہیں، تو مولا علیہ السلام روتے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے عورتوں بچوں میں. تو وہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا کر
आका ने फरमाया ये रोता क्यों है, तू खुश हो इस बात पे कि बोला ये बड़ी खास बात है, लतीफ नुक्ता है, इस बात पे रोना नहीं, इस बात पे खुश हो। या रसूल अल्लाह क्यों? इसलिए कि तेरी और मेरी निस्बत वही है जो मूसा और हारून की थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अमर के लिए, कमांडमेंट के लिए कोहे तूर पे गए थे, तो पीछे अपना नायब बना के, अपना वसी बना के, अपना जानशीन बना के पीछे हारून को छोड़ के गए थे। यानी मूसा अलैहिस्सलाम का जानशीन, वसी, नायब, खलीफा हारून था, और मोहम्मद का हारून तू है। वो हारून जो थे वो मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मत में सबसे आला मुकाम था। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद वो उनके जानशीन बने, उनके खलीफा बने, उनके नायब बने। लेकिन मेरा जानशीन, मेरा नायब तू है। जिस तरह वो गए थे तो पीछे हारून को छोड़ के गए थे, मैं जा रहा हूं पीछे तुझे अपॉइंट करके जा रहा हूं, ताकि लोगों को पता चल जाए कि मोहम्मद का नायब कौन है, मोहम्मद का जानशीन कौन है, मोहम्मद का हारून कौन है। तो लिहाजा ये मौला अली अलैहिस्सलाम की खलीफा तू बिला फसल पे भी ये रवायत दलालत करती है कि आका अलैहिस्सलाम तो ऐलान करके गए हैं कि मेरा खलीफा अली है। जो बुखारी की रिवायत, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। बिल्कुल, इसके अलावा मैं पढ़ सकता हूँ खलीफा बिला फसल की, बिल्कुल इसके अलावा मैं बेशुमार अभी पढ़ सकता हूँ, लेकिन ये मैं बयान करना चाहता हूँ कि कैसे खिलाफत बिला फसल के साथ बातिनी खिलाफत या ज़ाहिरी खिलाफत। ना अच्छा एक और बात, ये जो खिलाफत होती है ना कुर्सी वाली, हाँ, ये मुफ्ती साहब जरूरी नहीं है अच्छा कि अगर कुर्सी नहीं मिली तो वो खलीफा ही नहीं। तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कुरान में खलीफा कहा, तो उन्होंने किस मुल्क पे हुकूमत की है, मुझे मुल्क तो बता। अगर तो ये समझते हैं कि भाई खलीफा वो है जिसके पास कुर्सी है, इक्तदार है, तो कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ने कितने खुलाफा का जिक्र किया, उनके पास कुर्सियां तो नहीं थी, लेकिन खलीफा अल्लाह ने कहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जरूरी नहीं होता कि कुर्सी होनी चाहिए तो वही खलीफा होता है। खलीफा का मतलब होता है बाद वाला, इमाम का मतलब होता है अगला। तो आका अलैहिस्सलाम के बाद जो आका अलैहिस्सलाम का नायब हो, जो आका अलैहिस्सलाम का जानशीन हो, तो जिसमें ये खूबियां होंगी, जिसमें ये अहलियत होगी। एक और बड़ी मारूफ रवायत है जो बुखारी में भी आई है, जो इमाम अहमद बिन हंबल ने भी उसको लिया हदीस बरात के तौर पे, बड़ी मरूफ है वो, बड़ी अपना मशहूरा भी है, मुतवातिरा भी है वो रवायत। जब आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को भेजा था अपना नायब बना के, हाँ जी, नहीं बुखारी में भी है, बुखारी में भी है, जब वापस लिया उनसे, हाँ जी वो बुखारी में भी है। अपना सूरह बरात देख, सूरह तौबा, तो जब वो उनको भेजा है तो मैं सारी रिवायात जमा कर रहा हूं, बेशुमार कुतुब अहले सुन्नत में आई हैं। तो फिर जबरील अमीन आए थे वापस, जबरील अमीन ने कहा था कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह का ऑर्डर लेके आया हूं कि अल्लाह के अमर की बात है, अल्लाह की मैसेज की बात है, अल्लाह की वही की बात है, आप नहीं जा सकते, आपकी तबीयत नसाद है, लेकिन आप नहीं ना जा सकते। अल्फाज के रद्दोबदल के साथ जो है ना बेशुमार कुतुब में ये रवायत मौजूद है कि फिर हजरत अबू बकर को जब गए हैं तो पीछे मौला अली अलैहिस्सलाम को भेजा गया। मौला अली अलैहिस्सलाम ने जाके उनसे वो सूरह बरात वापस ली है। आका अलैहिस्सलाम के अल्फाज ला यज़हबु बिहा इल्ला रजुल मिन्नी व अना मिन्हु, कोई नहीं जा सकता ये सूरह बरात लेके, खबरदार सिवाय उसके जो मुझसे है, मैं जिससे हूं। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम जाके उन्होंने ऐलान किया, फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वापस पलटे कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह की तरफ से कुछ नज़र हो गया मेरे बारे में। ये सारी रवायत है। तो ये रवायत हमें बता नहीं रही कि नबी के बाद कौन है। फिर जो दावत शीरा में ये मामला दीन का था, दीन का था, दीन का मामला था, दीन के पहुंचाने। अच्छा आप गौर कीजिएगा, बड़ी खास बात है ये जो 12 इमाम वाली रवायत है, ये बुखारी में भी मौजूद है। जी जी, ला यज़ालु हाज़ा दीन, खलीफा का या अमीर का लफ्ज है इसमें, ठीक है, इमाम का नहीं है। वहां भी दीन का लफ्ज है कि इनके होते हुए दीन पर सवाल नहीं आएगा। जी, हुकूमत बनी, पता है क्या बड़ी खास बात समझाने लगा हूं, क्या बात कि वो मेरे 12 इमाम होंगे जो दीन के मुहाफिज होंगे, सल्तनत के नहीं, हुकूमत के नहीं। ये लफ्ज लिखे हुए बुखारी में, मुस्लिम में, तिरमिज़ी में कि ला यज़ालु हाज़ा दीन, इस दीन पर उनके होते हुए जवाल नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि दीन को जो बचाए ना वही इमाम है, वही जानशीन है। बेशक बेशक। दीन पे हमला किया यजीद पलीद ने, तो बादशाह तो और भी थे, तो बचाया किसने? हुसैन अलैहिस्सलाम के होते हुए दीन पे जवाल नहीं आया। हुसैन ने तन मन धन लुटा दिया, गर्दन कटवा दी, दीन में आप मुझे बताएं कि जवाल आने दिया उन्होंने? उन्होंने कहा ना ना ना, ये हमारे नाना का दीन है, उन्होंने स्ट्रगल किया, कोशिश की है, हमारे होते हुए वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हलाल को तू हराम करेगा, अल्लाह अल्लाह के रसूल के हराम को तू हलाल करेगा, खबरदार ये नहीं हो सकता। इसलिए कि दीन को जो बचाता है ना मुफ्ती साहब, जो दीन की हिफाजत करता है, वही अल्लाह का भी खलीफा होता है, वही अल्लाह के रसूल का भी वो खलीफा होता है। और ये सारी जितनी भी दीन को बचाने के लिए जो डिमांड्स होती हैं इमामत की या खिलाफत की, वो जिसमें होंगी तो वही होगा ना।
ظاہر حکومت مل جانا یہ اور چیز ہے. اب مجھے بتائیں نا، اگر یہ جو ہستیاں تینوں خلفاء ہیں، میں تنقید نہیں کر رہا، تینوں خلفاء ہیں، ان کا ادب ہے، احترام ہے، عزت ہے، لیکن تینوں خلفاء کو اگر آپ پڑھ کے دیکھ لیں، ان کے جو ہے ادوار کو پڑھے، اسٹڈی کریں، تو یہ اگر یہ ان میں اہلیت تھی، یہ سپیریئر تھے سارے معاملات کو چلانے کے لیے، تو یہ بار بار مولا علیہ السلام کے پاس کیا کرنے آتے تھے. میں اگر ان کی حکومتوں کے جو معاملات آپ کو پڑھ کے بتا دوں، جو کچھ ہوا ہے، جو انہوں نے فیصلے دیے تھے، اور پھر مولا علیہ السلام آ کے دین کو بچاتے تھے. یہ بڑا مرو واقعہ نہیں ہے، بلکہ بچے بچے کو پتا ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب کے پاس وہ ایک عورت کو لایا گیا، وہ دیوانی سی تھی، تو انہوں نے اس کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا. اس کو امام جلال الدین سیوطی نے بھی لیا درہ منصور میں، مستدرک الحاکم میں بھی اس کو بیان کیا گیا. تو مولا علیہ السلام بھی تو آئے تھے، انہوں نے کہا کہ عمر بن خطاب تجھے نہیں پتا دیوانے پہ حد جاری نہیں ہوتی؟ تو پھر کون تھا اہل؟ ایک حضرت ابوبکر صدیق کے پاس یہ معاملہ ہے کہ بندے کا اس نے شراب پی ہوئی تھی، تو جب اس کو کوڑے کا حکم دیا تو اس نے کہا جی مجھ تک تو یہ پیغام ہی نہیں پہنچا اللہ کا، یہ شراب جو ہے حرام ہے، مجھے کسی پیغام ہی نہیں پہنچایا، مجھے کس وجہ سے سزا دے رہے ہو؟ وہ پریشان ہو گئے، اب کیا کریں؟ تو مولا علیہ السلام کو بلایا گیا. تو مولا علیہ السلام نے کہا کہ 2 معتبر بندے جائیں، اس کے محلے میں جائیں، اس کی بستی میں جائیں، وہاں سے جا کے اس کی انکوائری کریں کہ واقعی اس تک پیغام پہنچا کہ نہیں. وہ گئے، انہوں نے کہا نہیں، پیغام ہم نہیں پہنچا اس تک. اس کو چھوڑ دیا گیا. مولا علیہ السلام کہہ رہے میں آپ کو کوئی 200 واقعات پڑھ سکتا ہوں، اس کے اوپر میری الگ سے ایک پوری کتاب بھی ہے. جب بھی معاملہ ہوتا تو اس لیے تو حضرت عمر بن خطاب کہا کرتے تھے لولا علی لہلک عمر، علی اگر آپ نہ ہوتے تو عمر ہی ہلاک ہو جاتا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کتاب ہی کافی تھی تو پھر ان کی ضرورت کیوں آئی پیش؟ بار بار ان کی طرف رجوع کرتے تھے. بلکہ جو امام احمد بن حنبل لے کے آئے وہ تو حضرت عمر بن خطاب کہا کرتے تھے مولا میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے ہر اس فیصلے میں جس فیصلے میں ابو حسن علی نہ ہو. تو میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خلافت ہو. بلکہ ایک اور روایت دے دیتا ہوں، اس کو کنز المال میں، اس کے علاوہ امام سیوطی نے، امام بہقی نے، خطیب بغدادی نے، امام طبرانی نے، احمد بن حنبل نے، بے شمار ہمارے اہل سنت کے جو چوٹی کے محدثین گزرے ہیں انہوں نے روایت کیا. یہ نافذ و نشیرہ والی آخری دیتا ہوں، اگلا سوال لیتا ہوں. تو وہ جب آقا علیہ السلام نے جب دعوت دی تھی کفار کو، جب کفار جانے لگے، تیسرا روز تھا، تو مولا علیہ السلام نے کھڑے ہو کے جب تائید کی تھی، تو وہاں آقا علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، میرے آقا نے فرمایا تھا اِنَّ هَذَا أَخِي وَصِّي وَخَلِيفَتِي، یہ میرا بھائی علی میرا وصی بھی ہے، میرا خلیفہ بھی ہے. اب جب آقا علیہ السلام مولا علیہ السلام کو اپنا خلیفہ ڈکلیئر کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں اس وقت جب حضور کہہ رہے ہیں کہ علی میرا خلیفہ ہے، اس کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی فرمان ہے، وہ بھی ہے میرے پاس. اس وقت جب آقا علیہ السلام فرما رہے کہ علی میرا خلیفہ ہے، میرا نائب ہے، میرا جانشین ہے، اس وقت حضرت ابوبکر خلیفہ تھے، حضرت عمر خلیفہ تھے، حضرت عثمان خلیفہ تھے. بلکہ اس سے اوپر بھی جو امام دائلمی اپنی مسند الفردوس میں روایت لے کے حدیث کا نمبر 5066 ہے، اس سے بھی اوپر والی حدیث قدسی ہے. وہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب انبیاء کرام کی ارواح کو اکٹھا کیا، جمع کیا، تو ان 3 جملے ارشاد فرمائے، آنا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، ھذا محمد نبیکم، یہ محمد تمہارا نبی ہے، ھذا علی مولاکم و امیرکم. اللہ انبیاء کو، اور یہ میں ابھی آپ کو یہ روایت دکھا سکتا ہوں. یہ تو اس کا مطلب ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو انبیاء کے مولا، بالکل مولا ہے. جس کا من کنتو، جو صحابہ سے خطاب ہے نا. ہاں صحابہ بھی ہوں تو مولا حضور علیہ السلام مولا نہیں ہے انبیاء کرام کے. نہیں، صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا مولا ہوں. نا یہ جملہ ہی نہیں ہے. من کنتو، جس کا میں مولا، میں اس کا علی مولا. صحابہ کو تو کہا ہی نہیں انا مولاکم، نہ من کنتو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مولا علی علیہ السلام انبیاء کے بھی مولا ہے. اور یہ حدیث اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ علی تب سے خلیفہ ہیں حضور کے، جب نہ تب تھا نہ تب تھا. اور سب سے بڑی دلیل دے رہا ہوں میں آپ کو. جی کہتے ہیں جی جو بلا فصل، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نا خلیفہ تو وہ بلا فصل، یہ نہیں کہ مولا علیہ السلام حضور علیہ السلام کے بغیر فاصلے کے خلیفہ ہے. ہو کا مرجع حضور ہے، حضور اس کے بغیر فاصلے کے، اس کے کس کے؟ حضور کے، فاصلہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی معاذ اللہ کچھ لوگ مر گئے ہیں تو بڑا نامور ان کا، کیا کہوں، ان کو بڑی، ان کا پیغام تھا، بڑا مشن تھا، جماعتیں تھی ان کی، فوت ہو گیا دونوں. اچھا، اہل سنت میں بریلویوں میں ان کا بڑا قد کاٹ تھا. تو وہ کہتے تھے یہ شیعہ جو ہے نا کہ اذان بند کرنی چاہیے، یہ 3 خلفاء کو گالیاں دیتے ہیں. اچھا، خلیفہ تو بلا فصل کہتے ہیں تو یہ گالیاں دیتے ہیں. جب یہ کہتے ہیں نا مولا علی کو یہ بغیر فاصلے کے خلیفہ ہیں، یہ 3 اوپر جو خلفاء ہیں ان کو گالیاں دیتے ہیں. اب ان سے بندہ کو پوچھے، ان پڑھے لکھے جاہلوں سے، کہ آپ مجھے بتائیں مفتی صاحب، حضور علیہ السلام بعثت کے لحاظ سے، پوائنٹ آف ویو سے، دنیا میں تشریف لانے میں ظاہراً آخری نبی ہے نا؟ جی بالکل.
आखिरी नबी, जबकि सियासत भरी पड़ी है हमारी, हर सुन्नी का ये अकीदा है। जब भी हजूर से पूछा गया या रसूल आप कब से नबी है, हजूर ने कभी नहीं फरमाया जब से मेरी विलादत हुई या जब से मैंने उम्र 40 साल हुई या मैं बेसत का ऐलान, कौन तो नबिया जाल तो नबिया व आदम बैन रूह वल जसद। अबू हुरैरा मैं तब से नबी था जब आदम अभी रूह और मिट्टी में था, वो भी तखलीक नहीं हुई थी। यानी कि हर एक का अकीदा है कि तखलीक में हजूर पहले ज़ाहिर तशरीफ लाने में आखिरी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हजूर को पहला कह रहा है वो तो सवालात अंबिया को गालियां देता होगा। भाई हजूर आखिरी नबी हैं, आप कह रहे हैं पहला निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही था। मैं 200 हदीसें पढ़ सकता हूँ हजूर अलैहिस्सलाम पहले हैं। तो वो जो ये अकीदा रखते हैं और ये गले फाड़ फाड़ के पैसे बटोरने के लिए महफिल में जाके ये हदीसें पढ़ते हैं, हजूर पहले हैं, हजूर पहले हैं, तब से हैं, जब ना तब था ना कब था, पहली तखलीक हजूर है, हजूर सबसे पहले हैं। अल्लाह के बंदों, अगर हजूर पहले नबी हैं, आप कह रहे हैं वो पहले हैं, तो जो सवालात अंबिया हैं उनको फिर आप गालियां दे रहे होंगे। गालियां क्यों दे रहे होंगे? वो बनने में पहले हैं, ज़ाहिर तशरीफ लाने में आखिरी है। तो हम भी यही कहते हैं कि भाई अल्लाह के बंदो, अली हकीकत में पहला है। ये ज़ाहिरन जो तरतीब है ना उसमें चौथा है, हकीकत तो अली पहला है। इसलिए अली अलैहिस्सलाम के और हजूर अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई फासला नहीं, बल्कि कोई माई का लाल फासला किसी भी जैसे साबित नहीं कर सकता। नूर की बात हो इमाम अहमद बिन हंबल फज़ाइल सहाबा में लेके हदीस का नंबर 1130 कुन तो आना वाली नूरन बैन यदिल्लाह क़ब्ल यख़्लक़ आदम, मैं और अली एक ही नूर थे। इन नूर में देख लें कि नबी और अली एक है। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अली मिन्नी व अना मिन अली, अली मुझसे मैं अली से। और फिर रिवायत में या अली व अंत मिन्नी व अना मिनका, मुखातब का सिया अली तू मुझसे मैं तुझसे। फिर हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली रूही अली नफ्सी अली दमी अली लहमी। कहाँ फासला नजर आ रहा है? अच्छा